ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نیا، نئی شان نیا گفتار میں سے قرآن.com کے پلیٹ فارم سے ایک 10 روزہ سیریز شروع کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایک عام فہم انداز میں سلجھی ہوئی اور ایک مرتب گفتگو کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے دین کے مختلف عنوانات رکھے جائیں۔ ہمارے مختلف عنوانات ہیں جو کہ آج کل کے کرنٹ ایشوز ہیں، مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم اس پہ بات کریں کہ اسلام جو ہے یہ امن کا داعی ہے، ہم اس پہ بات کریں کہ مسلمان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم اس پہ بات کریں کہ امت مسلمہ کو آج کن مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح سے ہم اس کا حل پیش کر سکیں گے۔ تو مختلف اس قسم کے عنوانات کو جو کہ مذہبی عنوانات بھی ہیں اور فکری عنوانات بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے سہل انداز میں پیش کر سکیں۔ dasquran.com کے جتنے بھی فالوورز ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ ہم اس سیریز کو جس طرح سے ہم نے سوچا ہے اور جس طرح سے ہمارا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ زکوٰۃ دینا مال کے بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک مادیت پسند دماغ میں اترنے والی نہیں ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ نکال دیں، اس کے باوجود بھی ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھائی ہے، اور اگر دنیا کے بعض نظائر پہ ہم غور کریں تو بہت آسانی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے مال کے اندر رہ گیا تو یہ تمام مال کو ہلاک اور تباہ کر دے گا۔ یعنی زکوٰۃ کا مال نکالیں گے تو بقیہ مال بچے گا، اور اگر زکوٰۃ کا مال آپ نے نہیں نکالا، آپ نے کہا نہیں یہ تو میرا مال ہے اور میں نے کمایا ہے اور میں نکال دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو صرف وہ پرپورشن ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کے علاوہ جو 97% الگ سے جو آپ کا اپنا مال تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا جہاں چاہیں خرچ کریں، وہ مال بھی اس سے ہلاک ہو جائے گا۔ گویا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہم اپنے بقیہ مال کو انشور کرتے ہیں۔ یعنی آج کل انشورنس کرائی جاتی ہے، تکافل کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پریمیم تو ایکسپینس ہے، خرچہ ہے، لیکن آپ جب یہ خرچہ کر لیتے ہیں تو بقیہ جو آپ کو خطرہ ہوتا ہے وہ اس میں کور ہو جاتا ہے، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو تھوڑے سے پیسے دے کر اگر مجھے ایک اطمینان اور سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو چوکیدار رکھا جاتا ہے، ظاہر وہ خرچہ ہے، چوکیدار کو آپ نہ رکھیں تو آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں، لیکن آپ رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اطمینان ہو کہ بقیہ مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھر کے اندر جو اسٹور ہوتا ہے اس کی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ گھر کے اندر جو اسٹور ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایسا سامان رکھتے ہیں جس کا فوری طور پہ آپ کو اب استعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر اس قسم کے بہت سارے سامان کو جس کو فوری استعمال آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی ڈرائنگ روم میں اور اپنے بیڈ رومز کے اندر سجا کے رکھنا شروع کر دیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کا گھر جو ہے وہ ایک کباڑیے کی دکان بن جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک کمرہ جو ہے انگیج کر دوں اسٹور کے طور پہ، اور میرا بقیہ گھر جو ہے وہ خوبصورت لگے اور اس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ تو یہ اور اس قسم کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا پیسہ خرچ کر کے زیادہ کو بچانے کی فکر یہ ایک معقول سوچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح متوجہ فرمایا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو پھر ہمارا بقیہ مال بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو خیر، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پہلے سے یقین رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے انسان کا مال جو ہے وہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اور سود کے ذریعے سے اور اسی طرح اکل بالباطل یعنی لوگوں کا مال غلط طریقوں سے کھانے سے ہمارے مال کے اندر بے برکتی آتی ہے، اور وہ مال جو ہے ہمارے کام کا نہیں رہتا۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں،
ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم۔